میرے عزیزوں، ہم وہ امت ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سجدوں میں مانگا ہے، جس کی بقا، جس کے امن کو اللہ کے رسول نے سجدوں میں دعاؤں میں مانگا ہے کہ اللہ میری امت کی حفاظت فرما۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک پر سر رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے محسوس کیا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پانی کے ابلنے کی جس طرح آوازیں ہوتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح آوازیں آ رہی ہیں، جس طرح گرم چولہے پر ہانڈی رکھ دی جائے اور ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو۔ کہ حبیب، آپ کے یہ سینے سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کیسی آوازیں ہیں، کس طرح کی آوازیں ہیں؟ حضرت عائشہ بیوی ڈر گئی، گھبرا گئی، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا کہوں، یہ جو سینے میں میرے امڑ رہا، یہ جو آوازیں ابلنے کی، یہ سینے میں میری امت کا غم ہے، یہ سینے میں میری امت کا غم ہے۔ اور یہ امت کا غم اس لیے ہے کہ میں ہر رات اسی غم میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میں اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تعلق ہے ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے نبی نے راتوں کے اندھیرے میں مانگا ہے تو ہمیں مانگا، ہمارے امن کو مانگا، ہماری مغفرتوں کو مانگا، ہماری سہولتوں کو مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس کی برکت سے آج ہم آسان زندگی گزار رہے ہیں گناہوں کے باوجود، ورنہ اللہ کا نظام رہا برسوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کا نظام رہا کہ جب امت گناہوں میں پڑ جائے اللہ اس کے رسول کو ماننا چھوڑ دے اور ان کی تلقینوں پر عمل کرنا سے گریز کرے، ان کی باتوں سے دور ہو جائے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا اس دنیا میں، کیسے کیسے عذاب اس زمین نے دیکھے، اس آسمان نے دیکھے۔ کیا آپ کو وہ مناظر یاد نہیں؟ ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت آدم ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، ان کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا جب ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی۔ غور کرو اپنے اعمال پر، اپنی زندگیوں پر کہ مسلمان آج گمراہ ہیں، مسلمان اپنے نبی کو چھوڑے ہوئے، مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو ترک کیے ہوئے، لیکن ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، ہم پر کوئی مصیبتیں نہیں آتی، ہم پر کوئی آفتیں نہیں آتی۔ 3 وقت کی روزی ہمارے حلق سے اتر رہی ہے روزانہ، منمانی کھانا ہم کھا پا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ قربان جائیے مدینے کے تاجدار کے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ جس طرح دوسری امتوں پر اپنا عذاب نازل کیا، میں نہیں چاہتا کہ میری امت پر اس طرح کا عذاب نازل ہو۔ اللہ نے میرے نبی کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور کہا ہے حبیب یقیناً ہم آپ کی امت پر اس طرح عذاب نازل نہیں کریں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ کہ 1400 سال کا لمبا عرصہ گزار چکے ہیں مسلمان اس امت میں، کیا ایسے عذاب آئے کہ جس سے زمین پھٹی اور لوگ اندر ختم ہو کے رہ گئے؟ کیسی ہوائیں چلی جس سے علاقے اور پوری قوم کی قوم تباہ ہو کے رہ گئی؟ کبھی نہیں۔ اور اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اس طرح نور کی طرح پھیلا دیا کہ کونے کونے میں ایمان والے آ جائیں، کونے کونے میں مسلمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے مسلمان ہے۔ ہمارے نبی نے ہم سے جو محبت کی، آج وہ حق ادا کرنے کا وقت ہے کہ ہم اس محبت کی قدر کریں جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی، جو مقام و مرتبہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا، اس مقام و مرتبے کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو محبتیں دی اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس ایک مسلمان اور دوسرا منافق، یہ دونوں آئے، حضرت عمر دروازے سے باہر آئے، پوچھے کیا بات ہے بھائی، کیوں آئے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم اپنا مسئلہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئے تھے۔ یہ جو مسئلہ تھا کھیتی کا مسئلہ تھا، کھیت میں پانی دینے کے سلسلے میں، اللہ کے رسول نے اس مسئلے کو منافق کے حق میں کر دیا، وہ حقدار تھا اس کا تو اس کے حق میں کیا، تو مسلمان تکلیف میں تھا، صحابی لیکن تکلیف میں تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر
ہم اپنا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے، اب حل کریں۔ تو آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مسئلہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے حق میں فیصلہ کر دیا، لہذا میں آپ کے پاس لایا ہوں شاید کہ میرے مسئلے کا حل کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تم یہیں کھڑے رہو میں بھی آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں گئے، وہ کافر وہ مسلمان دونوں کا یہ یقین تھا شاید کہ حضرت عمر اپنے گھر میں بٹھا کر ہم سے گفتگو کریں گے، ہم سے بات کریں گے، وہ سب نہیں ہوا۔ وہ اندر گئے، اپنی تلوار لے کر باہر آئے اور آ کر تلوار میان سے نکالی اور مسلمان کے گلے پر چلا دی، یہاں تک کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ تو منافق ڈر گیا، وہ کہنے لگا بھائی یہ کیا حال ہے، تم نے تو اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر خوش نہ ہو، وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنا نہ چاہتا ہو، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں۔ یہ محبت رسول ہی تو ہے نا کہ ہمارے نبی کے بولے ہوئے ایک ایک عمل سے ہمیں محبت، یہ صحابہ کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے تو اس طرح کہ ہمارے نبی جو کہہ دے وہ ہمارے لیے پتھر کی لکیر بن جائے، ہم وہی کریں جو ہمارے نبی نے کہا۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہم ہماری زندگی میں ہمارا لیے اسوہ ایک ہی آئیڈیل بنانا پڑے گا، وہ جناب محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔ یہ سبق انسانوں نے نہیں دیا سیرت طیبہ میں، یہ سبق دائی حلیمہ کی اونٹنی دیتی، دائی حلیمہ کی اونٹنی سبق دیتی ہے کہ ہمارا امیر ہو تو صرف ایک ہو جس کے لیے ہمیں چلنا ہوگا، جس کے پیچھے ہم آ جائیں۔ اگر ہم 10 امیر بنائیں گے، ہمارے لیے 10 رہبر ہو جائیں گے، تو پھر ہم گمراہی کی طرف آئیں گے۔ دائی حلیمہ کی وہ اونٹنی جس پر دائی حلیمہ تشریف فرما آئی، تو جب بیٹھ گئی لے کر اللہ کے رسول کو مکے سے جب جانے کا وقت آیا، معصوم ہے سرکار دو عالم بیٹھے، تو اونٹ چرانے کے لیے سامنے دائی حلیمہ کے شوہر بیٹھے تھے، پیچھے دائی حلیمہ اللہ کے رسول کو لے کر گود میں بیٹھی، اونٹ چلنے کے لیے راضی نہیں، چلنا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو حضرت دائی حلیمہ عاشق رسول تھی، سچی عاشقہ، ایک نظر میں انہیں محبت ہوئی اور وہ یہ کہنے لگے اپنے شوہر سے کہ دیکھیے آپ پیچھے آ جائیے، میں اللہ کے رسول کو محمد رسول اللہ کو لے کر آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر کیوں آؤ گی؟ تو فرمایا یہ اونٹنی چاہتی ہے کہ اس سواری کا جو حقدار ہے، جو سوار ہے، ایسا سوار جس کے پیچھے کئی لوگ سوار ہوگے، وہ آگے آ جائے تبھی یہ چلے گا، سردار کو آگے کیا جائے تو پھر ساری قوم پیچھے آئے گی۔ تو فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ سامنے آ گئی تو اونٹنی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اونٹنی کو بھی سمجھ ہے کہ ہمارا امیر آگے ہونا تو میں چلوں گا۔ تو ہماری نظروں سے، ہمارے ذہن سے اللہ کے رسول آج باہر ہے، ہمارے نبی کا طریقہ باہر ہے۔ کیوں؟ آخر ہمارے گھروں میں، ہمارے زندگیوں سے اسلام ختم ہو گیا۔ خیروں کو اگر آج موقع ملا، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس حالت میں زندگی گزار رہا؟ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں صاف طور پر کہتی ہے کہ ہم امن والے بنے، ہم سکون والے بنے، ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے، خواہ کہ زمانہ کتنا ہی برائی کیوں نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے، آپ کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور مکے کے اندر باڑھ آئی پانی کی۔ اب ہمارے پاس جیسے عثمان نگر وغیرہ ہے، بے انتہا پانی پڑا، باڑھ نے یہ حال کر دیا کہ مکے کے لوگوں کے گھر سب کے سب ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو جب مکے میں یہ حال تھا تو ظاہر ہے کہ مکے کو بھی نقصان پہنچنا تھا، کعبے کو، تو کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی گر گئی، اللہ کا گھر بھی گرا ہوا تھا۔ رات تمام یہی چلا، جب صبح اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ کعبہ گر چکا ہے، اس کی دیواریں ختم ہو گئی۔ تو سب نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے گھروں کو بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔
تو سب تیار ہو گئے، سب نے اپنی اپنی جانب سے پیسے لگائے، تمام سرداران نے قیمتیں دی اور خانہ کعبہ کو تیار کیا۔ اب وقت آیا تھا کہ حجر اسود کو لگایا جائے، لے جاتے تو پیسہ وہ چیز ہے جو ہر جگہ پر فتنہ پیدا کر دیتا۔ تو کسی نے کہا میں 100 روپے دیا لہذا میں لگاؤں گا، کسی نے کہا میں 200 دیا تو میں لگاؤں گا، کسی نے کہا میں 300 دیا تو میں لگاؤں گا۔ پیسے کی لڑائی شروع ہوئی، برابری کی بات ہونے لگی، اور یہ ایک ایسی لڑائی ہونے جا رہی تھی، اگر یہ لڑائی شروع ہو جاتی تو علماء فرماتے ہیں کہ 300 سال تک اہل قریش اہل مکہ یہی لڑائی لڑتے رہتے تھے، 300 سال تک اتنی بڑی لڑائی ہونے کی شروعات ہے۔ اب سب بولے کہ نہیں میں لگاؤں میں لگاؤں میں لگاؤں، سارے قریش کی آپس میں اڑپ جھڑپ شروع ہو گئی، سرداران میں گڑبڑے شروع ہو گئی۔ بہرحال اس مقام پر کوئی معتبر تھا جس کے لوگ بات سن لیتے تھے، تو ایسے بزرگ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، فیصلہ یہ کریں گے کل صبح مکے کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا یا وہی لگا دے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، طے ہوگا۔ سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں۔ دوسرے دن جب لوگ مکے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آمد سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ یاد رکھو۔ تو سبھی نے جب دیکھا کہ سرکار ہے تو پورن کی زبان پہ یہ بات آئی کہ ہاں فیصلہ حق ہوگا، سچ ہوگا، ایسا فیصلہ ہوگا جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ سب اطمینان میں آ گئے کہ فیصلہ اب صحیح ہونے والا ہے۔ یہ ایمان تھا کافروں کا اللہ کے رسول کے لیے، یہ بھروسہ تھا کافروں کو اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ کیسا بنا بھروسہ؟ کافر ہے نا وہ لوگ، کیوں بنا؟ جس وقت بھروسے کی بات سے ایک اور واقعہ آپ کو اشارہ دیتا ہوں اس طرف کہ اللہ کے رسول ہجرت کر گئے مکہ چھوڑ کر مدینہ، تو کافران نے، ظالموں نے یہ کہا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو تم نے اپنا مال اپنا پیسہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا، نعوذ باللہ وہ پورا مال لے کر لوگوں کا فرار ہو چکے۔ کہا کہ نہیں کہا، لیکن ان کافروں نے کہا نہیں، محمد رسول اللہ امین ہے، امانت دار ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ایمان ان کا ذہن کیسا بن گیا؟ اللہ کے رسول دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار یہ نہیں کر سکتے، عمل کر کے بتایا کہ وہ امین ہے، وہ صادق ہے، سچے ہیں۔ مسلمانوں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم عمل کے میدان میں آ کر صادق بنے، امین بنے، ہم ایمان والے بنے، وہ مسلمان بنے جو مسلمان سرکار ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان بنے جسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ بن جائے تو پھر کافر بھی یہی کہیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ آج ہم بغیر کچھ بولے، بغیر ہاتھ اٹھائے، آج حکومتیں اگر مسلمان بچوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالنے کی طاقت رکھتی ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کمزوریاں۔ اگر ہم وہی ایمان والے وہ مسلمان بن جائیں جو سرکار ہمیں چاہتے تھے، جیسے ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، تو یاد رکھیے کوئی ہمیں اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ ان کے ہی ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں دے کر بولیں گے تم اس کی حفاظت کرو، ہم میدان میں آ جاؤ۔ مگر ہماری زندگیاں بننے تیار نہیں۔ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کو قابل تعریف ہے نوجوان جو میدانوں میں جا کر احتجاج کیے، قابل تعریف ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس وقت میں تکلیف ہے، کس کو نہیں ہو سکتی بولیے؟ بہت قابل تعریف ہے وہ نوجوان، ایسے نوجوان جنہیں ہم ان ممبروں سے علماء گالیاں دیتے، وہ نوجوان احتجاج کے میدانوں میں کھڑے ہو کر کامیاب نظر آئے، انہوں نے لاٹھیاں کھائی، جنہیں لوگ ہٹا کر حقارت سے دیکھتے ہیں کہ گرا ہوا مسلمان ہے، لیکن ویسے لوگ میدان میں تھے۔ مگر ایک بات یاد رکھو عزیزوں، وہ نوجوان کامیاب ہیں یقیناً، لیکن اصل کامیابی جب ہوں گی جب ہم حقیقت میں مسلمان بنیں گے، ویسے مسلمان جیسے صحابہ تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، ایمان بھی وہ، آپ نہیں جانتے ابو جہل کی تاریخ کو
کہ جنگ بدر ہے، ایک صحابی رسول ہے، وہ کھڑے ہوئے تھے جنگ بدر میں، انہوں نے اپنے آزو بازو دیکھا تو دو معصوم بچے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دو بچوں کی جگہ شاید کہ کوئی دو مضبوط، تندرست، بہترین جسم والے، طاقت والے اگر میرے آزو بازو ہوتے تو آج ہم میدان میں لڑ رہے ہوتے۔ ان کا ذہن یہ بولا۔ کچھ وقت میں وہ دونوں بچوں میں سے ایک نے پوچھا، چچا یہ اتنے سب تو جنگ ہو رہی، اس میں آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ تو بچوں نے کہا جب وہ آئیں گا یہاں سے دکھے کہیں تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ وہ ہے کون، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو؟ تو انہوں نے فرمایا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، تو لہذا ہم اسے زندہ رہنے نہیں دیں گے، اس کا قتل کر دیں گے، بس آپ بتائیے وہ ہے کون۔ کچھ وقت گزرا اچھا خاصا، ابو جہل درمیان سے گزر رہا تھا تو آپ نے بتا دیا کہ یہی ہے۔ تاریخ پڑھو مسلمانوں، ہمارے لیے لڑائی لڑنے اور ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے، سب یہ بات کو سمجھ لیں، مسلمان اور غیر مسلمان، ہمارا ایمان وہ ہے جو عمر کی حد کو نہیں دیکھتا۔ اگر ہم ٹھان لیں کہ اگر بات ہمارے نبی کی ہوگی تو ہم اپنی جان بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ دونوں بچے میدان میں آ گئے، انہوں نے ابو جہل پر ایسا جھپٹا مارا کہ دونوں اپنی تلواروں کو لے کر ابو جہل کو جس وقت تک ختم نہیں کرے اس وقت تک سانس نہیں لی، یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے بچے ہی کافی ہو جاتے، بڑے آنا تو دور کی بات ہے، لیکن آج اگر ہمارے لیے صبر ہے ہمارے دلوں میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کی وجہ سے ہے کہ ہمارے نبی نے امن کو پسند فرمایا، امن کو پسند فرمایا۔ تو وہ خانہ کعبہ میں امن اس لیے برقرار ہوا اس وقت میں کہ اللہ کے رسول کو جب لوگوں نے دیکھا تو ذہن بن گیا کہ بھئی آپ بھی یہ جو کہیں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا، حجر اسود کو رکھ دیا، اس چادر پر کہا تمام سرداران آ جائیں اور اس حجر اسود کو اٹھا لیں اور خانہ کعبہ تک چلیں تاکہ سب کی حصے داری برابر ہو جائے کہ خانہ حجر اسود کو لگانے میں سب کو ثواب برابر کا حاصل ہو۔ تو سب لوگ آ گئے، چادر کو اٹھا، خوش ہو گئے کہ سب کو برابر کی حصے داری مل گئی۔ اب پتھر لگانا تھا تو پہلے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے، تو اللہ کے رسول نے خود ہی اس پتھر کو وہاں پر لگا دیا۔ تو لوگ خوش ہو گئے کہ واقعی میں اللہ کے رسول عدل و انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے۔ آج بھائی بھائی کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، آج بھائی بہنوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، آج اس کی بہن کی وراثت کی تقسیم میں بہن کا حصہ اسے نہیں دے سکتا، تو خواب کیا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ ارے یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو جب جا کر کامیابی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ مسجدیں آج بھی ویران ہیں، کس کی مدد تم روڈ پر نکل کے مانگ رہے تھے اس وقت میں؟ بتاؤ، کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایک لمحے میں لوگوں کو، ظالموں کو ختم کر دے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جب نکلے تو صحابہ کی تعداد بہت کم تھی اور دشمنان اسلام ہزاروں کی تعداد میں سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا اور اللہ اپنا عمامے کو اتار کر نیچے رکھ دی زمین پہ اور سجدہ کر کے فرمایا اللہ یہ جتنے صحابہ ہیں یہ میری جمع پونجی ہے، میری جائیداد، میری وراثت ہے، اگر یہ ختم تو تیرا دین ختم، تو حفاظت کر میرے صحابہ کی۔ اللہ نے فرشتوں کو زمین پہ اتارا تھا۔ مسلمان اپنی تاریخ پڑھو کبھی کہ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے ایسے حالات۔ یقیناً کسی کی رہبری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول کافی ہے، کافی ہے، یاد رکھو۔ نہ ہم سیرت پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اولاد کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، تو خواہ کافروں تک ہمارے اسلام کا اچھا پیغام جائے گا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام مٹا دیا جائے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں ایمان سے۔ ہمارے دلوں میں آج زندہ ہے، ہم نے پوری پالیسی جو کافروں کی تھی اس پر عمل کیا کہ آج ہم نام کے مسلمان رہے، دلوں سے ایمان ختم ہو گئے۔ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ کیا یہاں جتنے بیٹھے آپ نہیں بولتے؟ میں بھی سردار کو چاہتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتا، وہ
بولنے کے لیے تو سبھی بولی، آپ کی چاہت اس وقت دکھے گی جب آپ کا گھر بولے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ پوچھ لو جا کے اپنے گھروں میں، کوئی ایک عمل ایسا بتاؤ، بولو جس کی وجہ سے آپ کی گھر کی عورت، آپ کے گھر کے بچے یہ کہہ سکے میرا باپ، میرا شوہر، میرا بھائی واقعی میں عاشق رسول ہے۔ بول سکتے ہو نا؟ جب آپ کا گھر آپ کو قبول نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کیا قبول کرے گا؟ کرتا؟ بولو، دل پہ ہاتھ رکھ کے احساس کرو اس بات کا جو آپ کو بول رہا ہوں۔ آپ کی بیوی جب آپ کو یہ نہیں بول سکتی کہ تم مسلمان ہو، واقعی میں تم مسلمان ہو، تو کیا اللہ آپ کو بولے گا کہ تم ایمان لاؤ؟ ہم تو کافروں کی پالیسی پر ہیں آج، جو وہ چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں، اور ہم اس کا برابری میں ساتھ دے رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے۔ نام کے مسلمان رہ گئے، اعمال، زندگی، مسجدیں یوں ویران پڑی ہوئی، آپ دیکھ لو۔ کون آیا وہ؟ ایک آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا کسی مسلمان کے، بتائیے آپ کیا کوئی جانماز بچھا کر اللہ سے دعائیں مانگا کہ اللہ تیری مدد کو دنیا میں اتار دے، ظالموں کا صفایا کر دے؟ نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کو سمجھیں، اپنے نبی کے طریقے کو سمجھیں، ہمارے نبی کی سیرت پڑھیں۔ آج اگر ظالم یا جتنے بیٹھے ہیں مسلمان عہد کر کے اٹھیے اس مسجد سے، یہ اللہ کا گھر ہے، یا وعدہ کر کے باہر جانا، یہ ڈوگلی پالیسی، یہ ڈوگلی محبت جس پر تمہارے ایمان کا بھی ٹکاؤ نہ ہو، تو یاد رکھو یہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو آج عہد کرو کہ خود بھی اپنے نبی کی تعلیم کو پڑھیں گے، اپنی اولاد کو بھی نبی کی تعلیم سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی، نبی کی تعلیم سے وابستہ کرنا ہے، کسی غیر کی بات نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ بولنے میں شرم آنے کی کیا بات ہے؟ بولو نا، پھر کریں گے نہیں کریں گے؟ بولیے آپ، ورنہ آپ کی نسلیں کوسیں گی آپ کو۔ یاد رکھنا میری اس جملے کو، آپ کی نسلیں آپ کا گلا پکڑ کے اللہ کے سامنے پوچھیں گے، اللہ اس کو پوچھو، بیگو مت پوچھو۔ کیا جواب دے سکیں گے تم؟ آج تمہاری اولاد وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زبان میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ ارے یہ دنیا ہے، آپ ڈرا کے سمجھا کے منہ بند کرا دیں گے اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے پڑوسی کا۔ آخرت میں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ کے یہ ہاتھ، آپ کی یہ زبان اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ وہ تیار ہے اس دن کا سامنے کھڑے ہونے کے لیے؟ میرے بھائیوں، ایمان، عشق رسول ہمارے دلوں میں ہے۔ شہادت حسین کو اپنے دلوں میں یاد کر لو کہ حضرت حسین نے یقیناً سر کٹا دیا ظالموں کی نگاہوں کے سامنے۔ ہمیں جھکنا نہیں ہے، مگر حضرت حسین کا ایمان ویسا تھا، حضرت حسین کی تربیت ویسی تھی۔ آج ہمارے پاس ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اعمال کے ذریعے سے آ جائیے میدانوں میں، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ ہم ہاریں گے بھی، پھر بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ کامیابی تمہاری ہے۔ صلح حدیبیہ کے واقعے کو کبھی پڑھیے مسلمانوں، اگر مسلمانوں کی کبھی ہار ہوتی بھی ہے تو پھر بھی وہ جیت ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہوا؟ صحابہ احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہے تھے، احرام باندھے ہوئے، ساتھ اپنے جانور بھی لے لیے، مگر کافروں نے کہا آنا نہیں۔ کیا صحابہ کا ایمان کمزور تھا؟ ڈر کے آتے تھے کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلیحت کو اختیار کیا اور دونوں کے درمیان میں صلح کر کے واپس آ گئے۔ ایک بار واپس آئے اور اس کے بعد پھر جب مکے کو گئے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کے بعد جب مکے میں گئے تو پورا مکہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ وہ ظالم جو اللہ کے رسول کو آنے نہیں دے رہے تھے، وہ دو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گردنوں کو نیچے جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایمان ہے مسلمانوں کا دوستو۔ یقیناً ہم اتنا آگے نہیں جا سکتے، اس کو برابری نہیں کر سکتے، میں مانتا ہوں، مگر جو کر سکتے وہ تو کرنا ہے نا۔ آج مسلمان نسل کیا ٹک ٹاک کی عادی نہیں ہے؟ ناچنے کودنے کے پیچھے نہیں پڑے گی؟ آپ بولو، آج مسلمان اس کو سیلیبریٹی قرار دیا، آج مسلمان اس کو اپنا فالو کرنے کے لیے اپنا آئیڈیل تصور کر رہا، اور جو نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ اس سے بڑا کوئی اور نمونہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اس نبی کو چھوڑے رہے ہیں اور پھر جمعے کی نماز کو پابندی سے آ گئے، عید کے دن ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے فوٹو ڈال دیے عید مبارک، تو کیا مسلمان ہو گئے؟ میرے عزیزوں، اپنے ایمان کو جگا لو،
اور وہ نوجوان قابل تعریف ہے جسے لوگ گالیاں دیتے ہیں. خود میں بھی افسوس کیا اس بات پہ کہ ہم بھی مسجدوں سے بیٹھ کر وہ نوجوانوں کو ہمیشہ ٹارگٹ کر کے بولتے تھے یہ بچے جو ہے چبوتروں پہ وہاں ہیں یہاں ہیں. یقیناً ان کی غلطیاں تھیں یہ ضرور، لیکن ایمان اور عشق رسول کے معاملے میں وہ بچے آگے نکل گئے، وہ آگے ہیں میدان میں، اور ہم یہیں بیٹھے رہ گئے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ ایمان عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں صحابہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبتیں پیدا فرمائے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں، اس کو اللہ کی جتنا لوگ اللہ کے رسول کے خلاف بولیں گے عہد کر لو اتنا ہی اللہ کے رسول کی سیرت لوگوں تک عام کریں گے انشاءاللہ. کافروں کو بھی ایمان کا پیغام دیں گے، ان کو بھی بتائیں گے ہمارے سرکار کے خلاف اگر تمہارے دلوں میں بغض ہے تو اس کو صاف کرو، کیونکہ یہ وہ ایسا نبی ہے جس نے ہر ایک کے لیے رحمت والا کام کیا. اور قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنی تعریف بیان کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں عالموں کا رب ہوں، صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں، کافروں کا نہیں، سب کا ہوں. کافر کا بھی ہوں، مسلمان کا بھی ہوں، عیسائی کا بھی ہوں، ہر ایک کا ہوں. تو اسی طرح جب سرکار کی باری آئی تو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ جس طرح عالموں کا رب ہے اللہ کے رسول کی رحمت بھی عالموں کے لیے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے، عیسائی کے لیے بھی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول کی رحمت ہے. تو ہم عہد کر لیں تو اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ ظالموں کا اگر وہ ایمان لا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا فرما دے، اگر نہیں لا سکتے تو اللہ ایسے ظالموں کو فنا فرما دے، اللہ ان کو ختم کر دے انشاءاللہ. بہرحال 2-3 گزارشات تھے، وقت بھی بہت لے لیا آپ لوگوں کا، اس کے لیے سوری. مگر کیا ہے پورے ہفتے بھر کی تکلیف جمعے کو نکلتی، تو مسجدوں کو آباد رکھیے. ہماری مسجدیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی جگہ ہوتی، تو اس کو پکڑ لیے تو ایمان ہاتھ میں رکھے. اگر مسجدیں چھوٹ گئی تو ایمان ہاتھ سے بھی جاتا، دل سے بھی جاتا. اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ذرا سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھیں.